أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما ابتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ کل جیسا کہ عرض کیا تھا کہ آخری آیات کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کا ذکر کیا تھا اور طلاق کے احکام کو اجمالی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا تھا۔ ابھی یہ آیتیں جو آپ کے سامنے پڑھی گئی اس کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے احکام ذکر فرمائے ہیں اور طلاق کی کتنی قسمیں ہیں اور طلاق کے کیا کیا احکام ہیں یہ وغیرہ اس کے اندر میں ذکر کیا ہوا ہے۔ مختصر انداز کے اندر میں آپ کے سامنے عرض کر دیتے ہیں تاکہ یہ جو 4 آیتیں آپ کے سامنے جو پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کے سامنے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ دی جاتی ہے۔ اس طلاق کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ طلاق رجعی کا مطلب کل بتلایا تھا کہ آدمی اگر رجوع کرنا چاہے اور عورت کو واپس لانا چاہے تو بول کر یا عمل کے ذریعہ سے واپس لا سکتا ہے۔ الطلاق مرتان، 1 مرتبہ طلاق دے دی، پھر نکاح کے اندر میں باقی رہی اور مہینے 6 مہینے کے بعد میں کچھ اور اختلاف جھگڑا وغیرہ ہوا، دوسری طلاق دے دی، تو یہ 2 طلاقیں ہیں، یہ 2 طلاق رجعی ہے۔ طلاق رجعی کا حکم کل بتلایا تھا کہ عدت کے اندر میں مرد عورت کو لا سکتا ہے، عورت کی رضامندی ضروری نہیں، قولی طور پر بھی لا سکتا ہے اور عملی طور پر بھی لا سکتا ہے۔ لیکن اگر 2 طلاق کی عدت ختم ہو گئی تو یہ طلاق رجعی طلاق بائن بن گئی۔ اب اگر مرد اور عورت آپس میں رہنا چاہتے ہیں تو نئے سرے سے نکاح کر کے مہر دے کر کے، جیسے کہ عام طور پر نکاح ہوتا ہے اس طور پر نکاح کر کے لا سکتا ہے۔ لیکن اگر آگے ذکر ہے تیسری طلاق کا، یہ تیسری طلاق اگر دے دی تو اس کی وجہ سے جو ہے اب دوبارہ اس کو لا سکتا نہیں، الا کہ اگر وہ حلالہ کرے، اور حلالہ کی تفسیر یا تفصیل ابھی آگے ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ دی جائے گی۔ فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان، 2 مرتبہ طلاق دے دی، پھر بھی اگر مرد عورت کو اپنے پاس میں رکھنا چاہتا ہے تو فإمساک بمعروف، معروف کے مطابق رکھو۔ معروف کا ترجمہ یہ بہت لمبا چوڑا ترجمہ ہے، بہت وسیع ترجمہ ہے، آگے اور پیچھے کو دیکھ کر کے
معروف کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ معروف کا ترجمہ کہیں پر دستور کا ہے، کہیں پر بھلائی کا ہے، کہیں پر رسم و رواج کا ہے، کہیں پر حالت کا ہے، بہت سے ترجمے ہیں قرآن پاک کے اندر میں۔ معروف کا جو لفظ ہے آگے پیچھے دیکھ کر کے اس کا ترجمہ کیا جائے گا۔ اب فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، ایک طلاق دے دی، 2 طلاقیں دے دی، اگر مرد و عورت کو رکھنا چاہتا ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، دستور کے مطابق رکھے۔ یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے معروف کا ترجمہ دستور کا کیا ہوا ہے، یعنی جیسے عام طور پر لوگ اپنی بیویوں کو رکھتے ہیں، کھانے پینے نان نب کا خرچہ، اس کی چاہت مانگ وغیرہ پورا کرنا، اس پر ظلم نہ کرنا، یہ دستور کے مطابق اگر رکھنا چاہے تو رکھے۔ او تسریحٌ بِإِحْسَان، اور اگر نہیں رکھنا چاہتا تو اس عورت کے اوپر میں کچھ احسان کر کے، بھلائی کر کے، اس کو روپیہ پیسہ مال وغیرہ دے کر کے اس کو چھوڑ دے۔ یہ آیت ہے، یہ مرد اور عورت کے سلسلے کے اندر میں نازل ہوئی ہے۔ لیکن ایک مرتبہ آپ کو یہ بتلایا تھا کہ قرآن پاک کے اندر میں خصوص مورد کا اعتبار نہیں ہوتا، عمومی الفاظ کا اعتبار ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت کیوں نازل ہوئی، کون سے صحابی سے کوئی قصہ پیش آیا جس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی، اس کو نہیں دیکھا جاتا، آئندہ جو ہے ان الفاظ کو دیکھا جاتا ہے۔ فَإِمَّا إِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اس کے سلسلے کے اندر میں لکھا ہے کہ اگر کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی نوکری کرتا ہے تو فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، دستور کے مطابق، جیسے عام طور پر لوگ نوکری کرتے ہیں اس طور پر نوکری کریں، اور اگر نہیں کرنا ہے تسریحٌ بِإِحْسَان، تو احسان کر کے اس کو چھوڑ دے۔ کوئی بھی عہدہ ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، اگر آدمی رہنا چاہتا ہے تو اچھے طریقے سے رہے، اور اگر نہیں رہنا چاہتا تو احسان کے ساتھ میں اس کو چھوڑ دے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، ایک طلاق رجعی ہو گئی، 2 طلاق رجعی ہو گئی، اس کے بعد میں رکھنا نہیں چاہتے تو مرد نے عورت کو جو کچھ بھی دیا ہوا ہے اس کو واپس نہیں لے سکتا، حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اب یہ مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے، شوہروں کو حکم دیا جاتا ہے کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے ان تاخذوا، لینا، کیا لینا؟ مما آتیتموہن شیئا، ان چیزوں میں سے کہ جو چیزیں تم نے عورتوں کو دے رکھی ہے۔ عورت کو مہر دے دیا، عورت کو کوئی اور چیز شادی کرنے کے بعد میں دے دی، اس کے نام پر مکان کر دیا، جائیداد کر دی، دکان کر دی، یا اور کوئی ہدیہ وغیرہ دے دیا، اور پھر طلاق دینے کی نوبت آئی، 1 مرتبہ 2 مرتبہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم عورتوں کو دے چکے ہو اس کو واپس نہیں لے سکتے۔ الا یخافا الا یقیما حدود اللہ، الا یہ کہ اگر وہ دونوں ڈرے، میاں اور بیوی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کو اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو قائم نہیں کر سکتے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، پھر اگر تم ڈرو میاں اور بیوی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو تم بجا نہیں لا پاؤ گے، یا اللہ تعالیٰ کے حدود کو تم قائم نہیں کر پاؤ گے، تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو پھر شوہر اور عورت، میاں اور بیوی پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، فِي مَفْتَدَتْ بِهِ، وہ جو کچھ بھی عورت کو دے رکھا ہے وہ چھوڑ دے، مہر باقی تھی عورت معاف کر دے، یا کوئی اور چیز عورت کو دے رکھی تھی عورت واپس کر دے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود ہیں، اس سے آگے تجاوز مت کرو، آگے پار مت جاؤ۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کے حدود کو پار کر جاتا ہے، تجاوز کر جاتا ہے، پھاڑ دیتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی لوگ ہیں ظلم کرنے والے۔ اب یہاں پر میں ذکر نہیں کرتا ایک فرقے کا، ایک جماعت کا، ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر میں 3 طلاق کا ذکر ہی نہیں، قرآن پاک کے اندر میں 2 ہی طلاق کا ذکر ہے۔ لیکن عام طور پر ایسا ہے، ابھی شروع کے اندر میں ہم نے کہا کہ الطلاق مرتان، طلاق جو ہے 2 مرتبہ دی جاتی ہے، پھر کچھ یہ ابھی تو مختصر
तर्जुमा कर दिया, मुख्तसर तफसीर कर दी। इसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं फ़इन तल्लक़हा, फ़इन तल्लक़हा। ये जो फा लाए फा, ये फा जो आता है लफ्ज़ फा, ये आगे वाले कलाम को पीछे वाले कलाम के साथ, ये आगे वाले जुमले को पीछे वाले जुमले के साथ, ये आगे वाली बात को पीछे वाली बात के साथ जोड़ने के लिए होता है। यानी यूं कहो कि ये जो फा है वो सॉल्यूशन के लिए, चिपकाने के लिए, फेविक्विक चिपकाने के लिए है। ये आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अत्तलाक़ु मर्रतान, तलाक 2 मरतबा दी जाएगी, ये तलाक़ रजी है। फिर अल्लाह तबारक व तआला कुछ अहकाम को जिक्र फरमाते हैं, फिर उसके बाद में कहते हैं फ़इन तल्लक़हा, यानी पहले शुरू के अंदर में 2 तलाक दे दी, फिर अगर वो तलाक देता है तो ये कौन सी तलाक हुई? तीसरी तलाक। फ़इन तल्लक़हा, ये तीसरी तलाक हुई। तो कुरान समझने की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर इन तल्लक़हा नहीं कहा, फ़इन तल्लक़हा कहा, फा का लफ्ज़ जिक्र किया। मालूम हुआ कि जो बात आगे से चल रही है उसी को अल्लाह तबारक व तआला आगे को बढ़ाते हैं। एक 20 के अंदर में एक बात बतला दूं, शायद अगले सालों के अंदर में किसी मजलिस के अंदर में जिक्र किया था, तफसीर राजी लिखी है इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह, और उनके ज़माने के अंदर में मंतिक और फ़लसफ़ा का जो जोर था, तो कुरान पाक की तफसीर मंतिक और फ़लसफ़े के अंदाज के अंदर में उन्होंने लिखी। अब एक मुख्तसर सी 1-2 लकीरों की आयत होती है और उसकी तफसीर 15 सफ़े, 20 सफ़े, 25 सफ़े, एक आयत है उसकी तफसीर 50 सफ़े, इस तौर पर लिखी। तो आदमी तफसीर करने के बाद में, तफसीर पढ़ने के बाद में, जब वो मंतिक फ़लसफ़ा की जो बहसें हैं उसके अंदर में आदमी जब गहराई के साथ में उतर जाता है तो उसको पता ही नहीं चलता कि मैं कौन सी आयत की तफसीर पढ़ता हूँ। इसलिए बाज़ लोगों ने लिखा कि तफसीर राजी फ़ीही कुल्लु शैइन इल्ला तफसीर, तफसीर राजी के अंदर में सब कुछ है लेकिन तफसीर नहीं है। ये उनका गलत तफसीर था। अब यूँ समझो कि कुरान को समझना भी एक कार्यदार। 15 उलूम का हज़रत शेख ज़करिया नव्वरअल्लाहु मरक़दहू ने लिखा है कि 15 उलूम के ऊपर में अगर महारत हासिल है तो आदमी कुरान पाक की तफसीर कर सकता है। हम तफसीर नहीं करते, हम आपको सबक सुनाते हैं। जो मुफस्सिरीन ने, उलमा ने कुरान पाक की जो तफसीर की हुई है उसका मुताला करके आपको हम समझाते हैं या आपको हम सुनाते हैं, ये तफसीर हम करते नहीं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़इन तल्लक़हा, फिर अगर तलाक दे दी औरत को, ये तीसरी तलाक हुई, फ़ला तहिल्लु लहू मिन बाद, अब उसके बाद में ये औरत उस शौहर के लिए जायज़ नहीं है, उस शौहर के लिए हलाल नहीं है। हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा, यहाँ तक कि वो औरत किसी दूसरे शौहर से शादी कर ले। अब यहाँ पर बात आई हलाले की। हलाला एक हराम है, नाजायज़ है, और हलाला हलाल भी है, उसका तरीका है। हलाला जो हलाल है उसके अंदर में कम अज़ कम 6 महीने की मुद्दत चाहिए, 6 महीने की मुद्दत चाहिए। एक औरत को उसके शौहर ने तलाक दी, उसके बाद में उसने उसकी इद्दत गुजारी, 3 महीने इद्दत गुजारी, फिर अपनी मर्जी से किसी और शौहर के साथ, मर्द के साथ उसने शादी की, वहाँ पर नहीं बनी और उसने तलाक दे दी, फिर उसकी इद्दत गुजरी 3 महीने। तो पहले शौहर की इद्दत 3 महीने, दूसरे शौहर की इद्दत 3 महीने, ये 6 महीने गुजरे। अब अगर ये पहले वाले शौहर के साथ एक दूसरे की रजामंदी से अगर वो शादी करना चाहे तो शादी कर सकते हैं। ये है हलाला और ये है जायज़ हलाला। इसको अल्लाह ताला ने यहाँ पर जिक्र किया है कि फ़इन तल्लक़हा, अगर शौहर ने औरत को तलाक दे दी तीसरी, तो फ़ला तहिल्लु लहू मिन बाद, अब उसके बाद शौहर अव्वल के लिए ये बीवी हलाल और जायज़ नहीं है। हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा, यहाँ तक कि वो औरत किसी दूसरे शौहर से शादी करे। ज़ौजन का जो लफ्ज़ है और हदीस शरीफ के अंदर में भी आता है, तो उसके अंदर में जो दूसरा जो शौहर जो है वो सिर्फ निकाह करके और औरत को तलाक न दे, बल्कि उसके साथ में मियाँ बीवी की तरह रहे, रात गुजारे और औरत के हक को अदा करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर में ये किस्सा पेश आया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, शौहर अव्वल के लिए जायज़ नहीं है,
यहाँ तक कि मर्द, दूसरा जो मर्द है वो औरत की शहद को चखे और औरत दूसरे मर्द की शहद को चखे। और इसी इशारा और किनाया ये था कि ये दोनों मियाँ बीवी की तरह रात गुजारे, फिर उसके बाद में तलाक दे। अब आम तौर पर जो हलाला होता है, नाजायज़ और हराम, और जिसके ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई। लानत का मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से दूर। लअनल्लाहुल मुहल्लिल वल मुहल्लिल लहु, अल्लाह तबारक व तआला ने लानत भेजी हलाला करने वाले के लिए और जिसके लिए हलाला किया गया, यानी नया शौहर और पुराना शौहर, इन दोनों के ऊपर में अल्लाह तबारक व तआला ने लानत भेजी। वो उसकी शक्ल और सूरत क्या होती है? दिन के अंदर में झगड़ा हुआ, मिसाल के तौर पर झगड़ा हुआ ज़ोहर की नमाज के बाद और उसको तलाक दे दी, 3 तलाक नहीं 300 तलाक दे दी। एक जगह हम समझाने के लिए गए थे और 1-2 मौलवी और भी थे, तो वहाँ गए समझाने के लिए, पानी के गिलास लाए और पानी पिलाया और कहा कि तो वो तलाक के सिलसिले में तुम लोग समझाने के लिए आए? तो हमने कहा कि हाँ। तो उन्होंने कहा कि पहले तो 3 दी थी, अभी 3000 तलाक दे करके ये पानी का गिलास लेकर के आया। बोलो क्या करने का है? 3 नहीं 300 नहीं, कितने दी? 3000 तलाक दे। बोलो क्या करने का है? तो हमने कहा कि सलाम अलैकुम, अब क्या करने का है? ये हलाला जो है कि भाई दिन के अंदर में तलाक हुई, फिर रात को किसी और के साथ में उसका निकाह कराया और उसने जो है रात गुजारी और फजर की नमाज के बाद में जो है फिर उसने तलाक दे दी और ज़ोहर से पहले वाला शौहर उसको निकाह करके ले आया 24 घंटे के अंदर में। ये नाजायज़ है और ये हराम है रहती दुनिया तक। ये दोनों जहाँ कहीं भी रहेंगे ना, वो ज़िनाकारी ही के साथ में अपनी ज़िंदगी को बसर करेंगे। इसको अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया, फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहु मिन बादु हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा फ़इन तल्लक़हा फ़ला जुनाहा अलैहिमा अन यतराजआ इन दन्ना अन युक़ीमा हुदूदल्लाह। फिर अगर मर्द ने औरत को तलाक दे दी तो उन दोनों के ऊपर में कोई हर्ज की बात नहीं है, ये रुजू कर ले आपस के अंदर में। इन दन्ना युक़ीमा हुदूदल्लाह, अगर अल्लाह ताला के हुदूद को और अहकाम को ये बजा लाने की ताकत रखते हैं तो कोई हरज की बात नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा बयान फरमाया, वतिल्का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह ताला की हुदूद हैं, युबय्यिनुहा, अल्लाह ताला उसको बयान फरमाते हैं, लिक़ौमी यअलमून, उन लोगों के लिए कि जो इल्म रखते हैं या लोग जानते हैं। इसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वइज़ा तल्लक़्तुमुन निसा। अच्छा, अय्याम जाहिलियत के अंदर में आम तौर पर ये होता था अरबों के यहाँ कि मर्द तलाक देता, तलाक रजी देता। तलाक रजी देने के अंदर में इद्दत ख़त्म होने से पहले रुजू कर लेता, तकलीफ देने के लिए, नुकसान पहुँचाने के लिए। तो तलाक रजी के अंदर में आदमी रुजू कर सकता है और औरत की रजामंदी उसके अंदर में ज़रूरी भी नहीं होती। तो तकलीफ पहुँचाने के लिए तलाक रजी देता और इद्दत ख़त्म होने से पहले फिर दोबारा निकाह करके वापस ले आता और फिर तकलीफ देता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसको मना फरमाया, वइज़ा तल्लक़्तुमुन निसा, जब तुम औरतों को तलाक दे दो। उलमा और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि तलाक रजई मुराद है, 1 तलाक दे दी या 2 तलाक दे दी। फ़बलगना अजलहुन्ना, और उनकी इद्दत ख़त्म होने के करीब आ गई, फ़अम्सिकुहुन्ना बिमारूफ़िन और सर्रिहुन्ना बिमारूफ़, तो उनको दस्तूर के मुताबिक रोके रखो या उसको दस्तूर के मुताबिक छोड़ दो। वला तुमसिकुहुन्ना, उन औरतों को रोके मत रखो, ज़िरारन, ज़रर से बना हुआ है, ज़र यानी तकलीफ मुसीबत पहुँचाने की नीयत से, लिताअतदू, ताकि तुम उन औरतों के ऊपर में जुल्म करो। वमन यफ़अल ज़ालिक, जो ऐसा करेगा, फ़क़द ज़लम नफ़्सा, तो उसने अपने आप पर जुल्म किया। वला तत्तखिदू आयातिल्लाहि हुज़ुवा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की आयात को यानी अहकाम को मजाक, इस्तेज़ा और ठट्ठा मत बनाओ कि जब जी के अंदर में आया औरत को तलाक दे दी
اور جب جی کے اندر میں آیا عورت کو واپس بلا لیا طلاق رجعی کی وجہ سے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو مذاق استہزاء اور ٹھٹھا مت بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے صحابہ کرام کو اور آج ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت جو تم پر ہوئی، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو نعمتوں کو جو تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری، مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِکْمَةِ، کتاب یعنی قرآن کی شکل کے اندر میں، حکمت یعنی حدیث شریف کی شکل کے اندر میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ پر دو انعام فرمائے، ایک ظاہری انعام اور دوسرا روحانی انعام یا باطنی انعام۔ ظاہری انعام کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو وجود بخشا، بڑا کیا، پالا پوسا، رب العالمین کی حیثیت سے بڑا کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری روح کی خوراک اور غذا کے لیے قرآن اور حدیث کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ یہ دونوں نعمتیں ہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِکْمَةِ، اور یاد کرو وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر اتارا، یعنی قرآن پاک اور حکمت۔ حکمت سے مراد یہاں پر حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے بارے میں جتنا بھی بولتے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بولتے تھے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے بارے میں بولتے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ہی سے بولتے تھے، اللہ کی اجازت کے بغیر بولتے نہیں تھے۔ تو حکمت سے مراد جو ہے حدیث ہے اور کتاب سے مراد قرآن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی زندگی بسر کرنے کے لیے قرآن کو اور حدیث کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ یعیدکم بہ، اس کے ذریعہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نصیحت کرتا ہے تم کو، واتقوا اللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس کے بعد میں ایک آیت باقی رہ گئی، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ طلاق رجعی کے اندر میں عدت کے ختم ہونے سے پہلے عورت کی رضامندی کے بغیر بھی لا سکتے ہیں، عدت کے گزر جانے کے بعد عورت کی رضامندی سے لا سکتے ہیں، اور اولیاء کو، ذمہ داروں کو، عورت کے ماں باپ کو اور ان کے اولیاء کو یہ حکم دیا گیا کہ عدت کی حالت کے اندر میں عورت اگر واپس جانا چاہے یا عدت کے ختم ہو جانے کے بعد اگر عورت نیا نکاح کر کے اپنے شوہر کے پاس میں جانا چاہے تو تم روکو مت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا۔ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہن تھی، ان کی بہن کو ان کے بہنوں نے طلاق دے دی۔ طلاق دے دینے کے بعد جب ان کی عدت ختم ہو گئی، طلاق رجعی دی تھی، اب ان کی عدت ختم ہو گئی، ظاہر بات ہے کہ مسائل کے اعتبار سے اگر میاں بیوی آپس میں ملنا چاہے تو نئے نکاح کر کے یہ واپس لا سکتے تھے۔ تو حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوں ہی نے نیا نکاح کرنا چاہا، اور ان کی بہن نے بھی اپنے شوہر کے ساتھ واپس جانا چاہا نیا نکاح کر کے، لیکن حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ناراض تھے ان کے بہنوں ہی سے، اور غصے کی حالت کے اندر میں تھے، تو انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں، تو تم اپنے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتے، تم کسی اور جگہ جس سے بھی نکاح کرنا چاہتی ہو نکاح کرو، لیکن تم اپنے شوہر کے ساتھ شوہر کے پاس واپس نہیں جا سکتے۔ یہ جب قصہ پیش آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور ان کی مدت ختم ہو جائے، اوپر میں بھی ہے فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، ان کی مدت ختم ہونے کے قریب ہو جائے، یہاں پر فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ایک ہی لفظ ہے، یہاں پر ترجمہ کریں گے کہ ان کی مدت ختم ہو جائے، طلاق رجعی دے دی اور اس کی عدت ختم ہو گئی، اب میاں بیوی اگر لانا چاہتے رہنا چاہتے ہیں تو نیا نکاح کر کے رہ سکتے ہیں۔ تو وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ،
جب تم عورتوں کو طلاق دے دو فبلغن اجلہن اور ان کی مدت عدت ختم ہو جائے تو فلا تعذلوہن اے اولیاء اے ذمہ داروں اے رشتہ داروں اے ماں باپ فلا تعذلوہن ان عورتوں کو روکو مت ان ینکحن ازواجہن اپنے شوہروں کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں تو ان کو نکاح کرنے سے روکو مت اذا تراضوا بینہم بالمعروف جب وہ آپس کے اندر میں رضامندی کے ساتھ دستور کے مطابق قانون کے مطابق شریعت کے مطابق عرف کے مطابق رسم و رواج کے مطابق اگر یہ آپس کے اندر میں ملنا چاہتے ہیں میاں بیوی ایک دوسرا نئے سرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو تم روک سکتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا۔ حضرت ماقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا ہوا ہے۔ تو حضرت ماقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کو اجازت دے دی کہ تم اپنے شوہر سے نکاح کرنا چاہو تو نکاح کر سکتے ہو، پھر انہوں نے ان کے ساتھ میں نکاح کر لیے۔ ذالک یوعظ بہ یہ طلاق کے احکام، عدت کے احکام، عورت کے ساتھ میں دستور کے مطابق بھلائی کے ساتھ میں رہنے کی باتیں، یہ کرو وہ مت کرو وغیرہ، ذالک یوعظ بہ اس کے ذریعہ سے نصیحت کی جاتی ہے کن کو؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر ان لوگوں کو کہ جو تم میں سے اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ قرآن پاک ایمان والوں کے لیے بھی ہے اور غیروں کے لیے بھی ہے، لیکن فائدہ کس کو ہوگا اور اس پر نصیحت کے اوپر میں عمل کرنے کا فائدہ کس کا ہوگا؟ ایمان والے کو فائدہ ہوگا۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر تم میں سے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا بلکہ مذہب اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن پاک جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے یا صرف مومنین کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ماننے والوں کے لیے نہیں ہے، دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، یا نہ معلوم زبور کے اوپر میں عمل کرنے والا ہے یا کسی اور مذہب کے اوپر میں عمل کرنے والا ہے، ان تمام کے لیے قرآن جو ہے یہ دستور حیات ہے، دستور عمل ہے اور زندگی بسر کرنے کا یہ قانون الہی ہے۔ سیدھی سادھی مثال یوں سمجھیں کہ بڑی مشینری ہوتی ہے تو اس کے ساتھ میں کیٹلاگ بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ میں انجینئر بھی آتا ہے، چلا کر کے دے کر کے چلا جاتا ہے، اس طریقے سے چلانا، اس طریقے سے بند کرنا، کہیں مسٹیک ہو جائے اس کے لیے یہ کیٹلاگ ہے، اس کے اندر میں سے دیکھ لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئی اور 23 سالہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزار کر کے بتائی، اور ہماری اور آپ کی زندگی بسر کرنے کے لیے بلکہ پورے انسانوں کی زندگی بسر کرنے کے لیے قانون الہی اور دستور الہی کے طور پر یہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس کے اوپر میں ہم عمل کریں۔ ذالک یوعظ بہ یہ اس لیے اس کے ذریعہ سے نصیحت کی جاتی ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر ان لوگوں کو کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن کے اوپر میں ایمان رکھتے ہیں۔ ذالکم ازکا لکم واطہر اس کے اوپر میں عمل کرنا یہ تمہارے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے، تمہارے دل کی صفائی کی بات ہے، واطہر اور تمہارے جسمانی طور پر بھی پاکیزگی کی بات ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو کون سا حکم تمہارے لیے مناسب تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے فرض کیا، کون سی چیز تمہارے لیے فائدہ دینے والی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کیا، کون سی چیز تم کو نقصان دینے والی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام کیا، اس لیے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم جانتے نہیں ہو۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا، مختصر طور پر جو ہے طلاق وغیرہ کا تذکرہ ہو گیا، بیچ کے اندر میں ایک بات یہ بھی ہو سکتی تھی کہ شادیاں ہو گئی، شادی ہونے کے بعد میں اولاد پیدا ہوئی، اب اولاد کو دودھ پلانا، یہ دودھ پلانے کا جو مسئلہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے والے آیت کے اندر پھر ذکر کیا ہے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین کہ دودھ پلانے والی عورتیں جو ہے اپنی اولاد کو 2 سال تک دودھ پلائیں، اس کا تذکر آگے والے آیت کے اندر میں ذکر کیا ہے۔